نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے اور لوگ اچھائی کے ساتھ کن لوگوں کو یاد کرتے ہیں، آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دہلی میں ایک نہایت فاسق فاجر شخص تھا جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت کا سخت ترین کٹر دشمن تھا، ہمیشہ برا بھلا کہتا رہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، الٹے سیدھے اول فول وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کی زیارت ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ان کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک ارادت مند حاکم شہر سے اس کی بدعنوانی اور گستاخیوں کا ذکر کر کے گرفتار کرا دیا۔ حضرت خواجہ کو اطلاع ہوئی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ نے اپنے ارادت مند سے کہا کہ تم نے ہمارے پڑوسی کو کیوں گرفتار کرا دیا؟ اس نے عرض کیا کہ اس شخص کی گستاخیاں آپ کی شان میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا اور میری شان کیا، جو کچھ وہ مجھے کہتا تھا میں اس سے زیادہ گناہگار ہوں۔ مرید نے عرض کیا یہ شخص نہایت شریر بدباطن ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی آپ ایک صالح نیکوکار آدمی ہو، اس لیے دوسرے لوگ تمہیں بد کردار بدعمال نظر آتے ہیں، میں تو اپنے سے زیادہ برا کسی کو نہیں دیکھتا۔ مرید بہت شرمندہ ہوا، جس نے گرفتار کرایا، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اسی وقت اس شخص کو رہا کرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو دشمن تھا اس نے بھی آئندہ کے لیے توبہ کر لی اور ارادت مندوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا، بلکہ مریدوں میں شامل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے توبہ طے کر لی۔ یہ ہے دشمن سے سلوک۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بدترین دشمن عبداللہ بن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ اپنی قمیض پہنا دیتے ہیں، اس کو لعاب مبارک لگا دیتے ہیں، قبر تک اتار دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بدترین دشمن کے لیے میرے نبی کا عمل ہے، اور ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دشمن بھی کون ہوتا ہے ہمارا؟ معمولی سی اختلاف پر ہم دشمن سمجھتے ہیں، کبھی بھائی کو سمجھتے ہیں، کبھی بہن کو سمجھتے ہیں، کبھی پڑوسی کو سمجھتے ہیں، کبھی رشتہ دار کو سمجھتے ہیں، کبھی آفس والوں کو، کبھی فیکٹری والوں کو، کبھی دوسری جماعت کو، کبھی دوسرے مسئلہ کو، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم جو گھٹیا کردار پر اتر آتے ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، نہ اللہ اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ آئیے طے کر لیجیے آج کے بعد ہم ایسا سلوک کریں جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے، جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے کیا۔ بہت ساری مثالیں اکابر کی وقتاً فوقتاً سناتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج سے طے کر لیجیے کوئی بھی دشمن ہمارا، یا جس کو ہم دشمن سمجھتے ہوں، یا جو ہمارا مخالف ہو، یا ہم سے اختلاف کرتا ہو، یا کسی بھی لحاظ سے ہم سے وہ نظریات میں اتفاق نہ کرتا ہو، یا کسی مسئلے میں اختلاف نہ کرتا ہو، تو ایسا سلوک کرے جیسے یہ ہے شریعت کا حصہ، جیسے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جیسے میرے نبی نے کیا۔ بدترین دشمن کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا حسن سلوک کیا کہ قبر میں اتارنے تک، قمیض پہنانے تک، جنازہ پڑھانے تک، دعا کرنے تک، لعاب مبارک لگانے تک بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور بدترین دشمن کے ساتھ ہے تو اپنوں کے ساتھ میرے نبی کا کیا طرز عمل ہوگا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس کی سنت کو ہم اپناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرعون دشمن کے ساتھ ایسا کرتا تھا، ابو جہل دشمن کے ساتھ ایسا کرتا تھا جیسے ہم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے تو ایسا نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔